تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے سہیب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں ترک وائس۔ آج ہم جس جنگ کے بارے میں بات کریں گے اس جنگ کا نام ہے حنین۔ حنین جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، مکہ مکرمہ سے دور طائف کے مقام پر یہ جگہ واقع ہے۔ یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ماہ شوال میں 8 ہجری کو لڑی گئی۔ یہ جنگ ہوازان اور بنی ثقیف سے لڑی گئی۔ یہ دونوں قبیلے بہت مشہور قبیلے تھے۔ جنگ کا سبب یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کی غیرت جاگ گئی اور اسلامی لشکر پر چڑھائی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا تھا اس لشکر کی کل تعداد 12,080 تھی، جن میں 2,000 مکہ کے نو مسلم تھے، 80 کافر اور باقی مدینہ والے تھے۔ 6 شوال سن 8 ہجری کو یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ یہاں آپ کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام کافر قبیلے ان کو اپنی انا اور غیرت نے آ جکڑا۔ ان کو یہ بات چبھ رہی تھی کہ مسلمان ہمارے مرکزی شہر پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں۔ سب کے سب کافر قبیلے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ عرب کے تمام قبیلے اسلام کی حقیقت پہچان چکے تھے، مگر کچھ قریش کا خون اور ان کی پرانی جھوٹی عظمت کا خیال ان کو اسلام میں داخل ہونے نہیں دے رہا تھا، اور سب سے بڑا ہاتھ اس کام کے اندر شیطان مردود کا تھا۔ قریش کو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اسلام میں حقیقت نہ ہوتی تو یہ ہم پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ جوگ در جوگ تمام قبائل اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں سے لاکھوں میں آ پہنچی، اور آج اللہ کے کرم سے یہ تعداد کروڑوں سے لے کر کھربوں میں جا پہنچی ہے۔ تو ہم جنگ کی طرف واپس مڑتے ہیں۔ 6 شوال کو مکہ سے لشکر روانہ ہوا۔ مکہ کا خلیفہ عتاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ ان کی عمر صرف اس وقت 18 سال تھی۔ دشمن کو جب لشکر کے آنے کا پتہ چلا تو دشمن پہاڑوں میں چلے گئے اور گھات لگا کر چھپ کر بیٹھ گئے، یعنی ایک جال بنایا خدائی لشکر کو ہرانے کا۔ جب اسلامی لشکر حنین کے مقام پر پہنچا تو دشمن نے گھات لگائے تیروں کی بارش کر دی۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی فوج بکھر کر رہ گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کھینچ کر میدان میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی ترانہ پڑھتے پڑھتے تلوار گھمانا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تمام دستوں کے سرداروں کو حکم دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دستوں کو آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حملے کا حکم دیا تو فوج دشمنوں پر ایسے جھپٹی جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تمام مال غنیمت ہاتھ آیا اور 6,000 سے زائد آدمی قیدی بنا لیے گئے۔ مال غنیمت میں 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، 40,000 چاندی کے سکے جو کہ 40,000 روپے بنتے ہیں، ان سب مال غنیمت کو تمام لشکر میں تقسیم کر دیا، لیکن زیادہ مال نو مسلم لوگوں کو دیا گیا۔ حنین کی جنگ میں کفار نے ایک چال اور چلی، انہوں نے اپنے تمام افراد کے بچے، عورتیں، مال، جانور سب ساتھ لے کر آئے تاکہ ہم کو یعنی کفار کو اگر شکست ہو تو وہ اپنے مال اور بچوں کی وجہ سے بھاگ نہ سکیں۔ کفار سرداران نے اپنے لشکر کو یہ بات عیاں کر دی کہ یا لڑو۔ شروع میں مسلمانوں کی پسپائی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر گھمنڈ تھا کہ بدر میں صرف ہم 313 تھے، 1,000 کو شکست دی۔ مؤتہ میں ہم صرف 3,000 تھے، 1,50,000 کو وہ شکست دی، تو اب تو برابری کی جنگ ہے، ہم کس طرح سے ہار سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پر یقین کرنا چاہیے تھا، کم یا زیادہ تعداد پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مال و اسباب کے بغیر ہی نکلا جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، طاقت اور عمدہ عمدہ گھوڑے جس قدر بھی کر سکو دشمنان اسلام کے لیے تیار کر لو، تاکہ خدا کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو۔ پوری جنگ میں ایک معجزانہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی کے گھڑے کو اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکا تو
تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی تمام دشمنوں کی آنکھوں میں جا پہنچی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے 6 مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اکثر کافر ہی قتل ہوئے۔ ایک بات عیاں ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کے اوپر اگر کافر بھی جنگ کرے گا تو وہ اگر مر جائے تو وہ شہید نہیں کہلائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جو مسلمان ہوگا۔ باقی مسلمان کے علاوہ کوئی انسان اگر وہ حق پر مرے، جہاں پر بھی مرے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔